اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، آج تیسرے دن ہم اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آج پرائم نیوز میں ایک بہت پیاری خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یاد رکھیں، گودی میڈیا اس کو نہیں دکھائیں گا، کیونکہ یہ آپ کی اچھائی والی خبر ہے۔ اس میں آپ کی یعنی مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، ایمان والوں کی بڑی تعریف ہے، تو اس لیے گودی میڈیا ایسی خبروں کو نہیں دکھائے گا، منہ کو اس کے سانپ کاٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس خبر کو خوب شیئر کرنا، خوب دکھانا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 3 مئی کو الحمدللہ پورے ملک میں، اس پیارے دیش میں، اس پیارے بھارت میں، ہندوستان میں عید کا تہوار منایا گیا، الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے تہوار کے دن کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 کروڑ، حالانکہ زیادہ ہیں لیکن یہ تو گنتی والے ہیں، 25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ اور حکم ہے، جیسے اسلام نے کہا ہے کہ راستوں سے پیدل جاؤ عیدگاہ کے لیے، ایک سنت طریقہ یہ ہے، پیدل جاؤ۔ تو 25 کروڑ مسلمان پورے ملک بھارت میں گھروں سے نکلے، پیدل محلوں سے، گلیوں سے گزرتے ہوئے عیدگاہ پہنچے، وہاں پر آدھا 1 گھنٹہ عیدگاہ میں رکے، وہاں پر نماز ادا کی، وہاں سے پھر نکلے، پھر واپس باقاعدہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اب آپ دیکھو کہ 25 کروڑ مسلمان گھروں سے باہر نکلا اور پھر عیدگاہ میں آیا، عیدگاہ سے واپس اپنے گھروں کو چلا گیا، لیکن پورے ملک میں امن اور شانتی کا ماحول بنا رہا۔ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ روڈ پر پورے ملک میں آیا، لیکن کہیں پر بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے پوری بھیڑ کے ساتھ مل کر کسی کے محلے میں گھس گئے، کہیں نہیں سنا۔ جی ہاں، کسی کے دھرم استھل پر پہنچ گئے اور وہاں پر نعرے بازی کرنے لگے، کہیں الحمدللہ سننے کو نہیں ملا۔ کہیں آپ نے یہ نہیں سنا کہ مسلمانوں کی ایک جوانوں کی جنونی بھیڑ جو ہے وہ کسی کے دھرم استھل پر چلی گئی اور وہاں پر نعرے بازی کر کے اپنے ہرے جھنڈے کو وہاں پر کسی کے دھرم استھل پر لگا دیا، بالکل نہیں سنا۔ کہیں سے آپ کو یہ خبر نہیں آئی کہ مسلمانوں نے یا مسلم جوانوں نے اشتعال میں آ کر بھیڑ کی شکل میں باقاعدہ کہیں پر گالی گلوچ کیا، کسی کو دھمکیاں دی، اور پولیس والوں کے سامنے جیپ میں بیٹھ کر، جیسے وہ ایک پاکھنڈی پولیس والوں کے سامنے بھگوا ڈریس پہن کر جیپ میں بیٹھ کر باقاعدہ مسلم بیٹیوں کے ریپ کی دھمکیاں دے رہا تھا، تو کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، میں بھی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی تصویریں بھی آپ کے سامنے آئیں کہ پوری دنیا میں اربوں مسلمانوں نے امن اور شانتی کے ساتھ باقاعدہ عید کا تہوار منایا۔ جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں، کچھ ملک تو ایسے کہ وہاں 2% مسلم ہیں، 3% مسلم ہیں۔ جی ہاں، لیکن ان ملکوں میں بھی کہیں بھی ہندو بھائیوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، کہیں پر کسی ہندو بھائی کی جان پر، مال پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اور بھارت میں عید کے دن تو پورا پر امن ماحول بنا رہا۔
جی ہاں، اب اس کے پیچھے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کئی ہندو بھائیوں نے مجھ سے سوال کیے کہ ایسا کیوں جبکہ آپ کی اتنی بھیڑ تھی لیکن کہیں پر بھی جوان آپ کے جذبات میں نہیں آئے، کہیں پر انہوں نے پتھر نہیں پھینکا، کسی محلے میں گھس کر انہوں نے نعرے بازی نہیں کی، کہیں پر انہوں نے کسی کے دھرم استھل پر جو ہے جھنڈے نہیں لگائے، ایسا کیوں؟ تو میں ان ہندو بھائیوں سے بھی کہا اور آج اپنے چینل کے ذریعے سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو انصاف کے ساتھ اسلام دھرم ہی ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ کلیئرلی یہ انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ کسی بے قصور کو مارنا یہ پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ کسی بے قصور کو مارو گے، ستاؤ گے تو اللہ کے دربار میں بڑے مجرم بن کر تم کھڑے کیے جاؤ گے۔ جی ہاں، نبی نے، ہمارے پرشت نے، ہمارے محمد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، اور ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو۔ ہمارے نبی نے اور اسلام نے ہم کو، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہندو بھائیوں نے یہ بھی دیکھا کہ پورے ملک میں جو ہے باقاعدہ مسلمانوں نے صرف عید کی نماز ہی ادا نہیں کی یا صرف رمضان میں روزے ہی نہیں رکھے، پورے رمضان مسلمانوں نے دان دیا، صدقہ دیا، زکات دیا، خیرات دیا، یہاں تک کہ میں میری بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس میری کئی ہندو بہنیں اور میرے کئی ہندو بھائی جو کچھ میرے پاس رہتے بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، تعلقات میں ہیں، وہ بڑے حق سے آتے ہیں، گرو جی، مفتی صاحب شیر خورمے کا سامان چاہیے، شیر خورمہ چاہیے، میرا جو سریش کر کے جو میرے جو بال بناتا ہے وہ آیا مست پی کر بھی جاتا ہے شیر خورمہ، اور پورے گھر والوں کے لیے شیر خورمہ ڈبہ بھر کر لے کر بھی جاتا ہے۔ میرے پاس میں میری کئی ہندو بہنیں ہیں جو باقاعدہ حق کے ساتھ میں عید کا تحفہ، عیدی اور کپڑے بھی لے کر جاتی ہے۔ مجھے بہار سے ایک فون آیا کہ مفتی صاحب کہ کیا ہم عید کا جو صدقہ ہے، صدقہ فطر، کیا ہم ہندو بھائی کی مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے مجھے فون لگا کر، میں دھرم گرو تو مجھے باقاعدہ مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم عید کا صدقہ، ایک مجبور عورت آئی ہوئی ہے، ہندو ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو کیا ہم عید کے صدقے کے پیسے اس ہندو بہن کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل دیجئے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ تو یہی وہ تعلیم ہے جو مسلمانوں کو پرامن بناتی ہے۔ اور آپ مانے نہ مانے، گودی میڈیا بھلے ہی کتنی بدماشی کر کے کورونا کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر نفرتوں کا ماحول گودی میڈیا نے بنایا، لیکن کتنی ہی یہ بدماشی کریں، لیکن انصاف پسند بھارتیوں کو اور پوری دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان اس دیش کا سب سے سبھیہ اور قانون ماننے والا ناگرک ہے۔ ہم نے عیدگاہ میں بھی یہ پیغام دیا، بلکہ میں نے تو کھل کر حکومت ہند سے کہا کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، الپ سنکھیانک، مائنورٹی، کرسچن، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میں نے عیدگاہ میدان سے ہزاروں کے مجمع میں یہ بات حکومت ہند تک پہنچایا، کیونکہ عیدگاہ کا پیغام سب تک پہنچتا ہے۔ میں نے پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے یہ پیغام پہنچایا کہ حکومت ہند کو یہ خبردار کیا جائے کہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو نہیں چلائے گا۔ تو میں نے حکومت ہند سے بھی کہا کہ یہ جو ظالم، یہ جو اتیاچاری، یہ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، گھس رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ریپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، قبرستان میں، مسجدوں میں آگ لگا رہے ہیں، مسجدوں کے گیٹ پر بقایا اندر گھس کر بھگوا جھنڈے لگا رہے ہیں۔ میں ہندوستان کے پردھان سے بھی میں نے یہ کہا کہ بھیا منہ کھول، کچھ بول، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جی ہاں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں تو ہمارے بڑے پریشت محمد نے یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی بے قصور کو مار نہیں سکتے ہیں، ورنہ اللہ ہماری نمازیں قبول نہیں کرے گا، حج قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ ثبوت ہے کہ 25 کروڑ مسلمان عید کے دن باہر آیا، لیکن کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا، کیونکہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اور ہم نے کل عیدگاہ میدان سے یہ بھی کہا کہ ہمارے مہاراشٹر میں جو ایک نفرتی بھونگا چل رہا ہے، جی ہاں، ایک نفرتی بھونگا ہے، تو ہم نے مسلمانوں سے بھی یہ کہا کہ اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں،
कानून को हाथ में न लें। अगर कोई तुम्हारी मस्जिदों के पास आकर हनुमान चालीसा भी पढ़ता है तो आप कानून हाथ में न ले, लड़ाई झगड़े न करें, बल्कि ऐसे शरीर और असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले करें, हुकूमत के हवाले करें। आप मारा पीटी न करें, आप दंगे फसाद न करें, क्योंकि पवित्र कुरान क्या कहता है? पवित्र कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को, अल्लाह दंगाइयों को पसंद नहीं करता। अगर हमने इनका जवाब दिए, दंगा किए, फसाद किए, तो अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल नहीं करेगा। तो हमने तो नफरती भोंगे का भी खामोशी के साथ पुरअमन रहते हुए जवाब दिया है। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि अगर हुकूमत मक्कार नहीं है, हुकूमत सच्ची है, तो हुकूमत को खुद चाहिए कि चाहे वो नफरती भोंगा हो या कोई किसी भी तरह का आतंकी हो जो मुल्क के अमन और शांति को खराब कर रहा है, तो हुकूमत को ईमानदारी से ऐसे शख्स को जेल में डालना चाहिए। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन के प्रचार सभा में कहा था, क्या कहा था आपको याद है? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इलेक्शन के बाद सबकी गर्मी निकाल दी जाएंगी। तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पाखंडी जो ताजमहल में घुसकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे और कई पाखंडी है, एक वो जिसने रेप की धमकी दिया, और ऐसे कई पाखंडी है। तो क्या आप इन पाखंडियों की गर्मी निकालेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि इन पाखंडियों की गर्मी ईमानदारी के साथ आप निकालें। बुलडोजर भी चलाए तो इंसाफ के साथ चलाएं, तो फिर देखो आपके उत्तर प्रदेश में भी अमन आएगा, शांति आएगी, विकास होगा। और मैं मुल्क के प्रधान से कहूँगा, जो हम सबके प्रधानमंत्री है, बड़े लाडले, बड़े चहीते, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि खुदा ने उनको जो सलाहियत दी है बोलने की, वो बोलते हैं तो पूरे मुल्क का दिमाग हैंग हो जाता है। जी हाँ, उन्होंने 15 लाख का वादा किया, पूरे मुल्क का दिमाग हैंग हो गया। तो उनको कला दिया है खुदा ने। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आप भी मुंह खोलो और अमन का पैगाम दो और आतंकियों को रोकने के लिए आदेश दो, संदेश दो, क्योंकि पुलिस वाले और हुकूमत जो है वो आपके आदेश का इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप खामोश हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि भैया इनको कुछ मत करो, इनको कुछ मत करो, इन आतंकियों को कुछ मत करो। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी मैं ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करूंगा, बल्कि मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि अब बाहर मुल्कों में हमारे यहाँ फैल रहे आतंक की वजह से हमारे इस प्यारे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपको 100 से ज़्यादा मुल्क के हिंदू भाइयों ने, पढ़े लिखे लोगों ने खत लिखा है मोदी जी कि तुम कुछ बोलो, मुंह खोलो। तो मैं भी आपसे अपील करता हूं कि मोदी जी, ये बहुत प्यारा मुल्क है और अब बिल्कुल तबाही की तरफ बढ़ रहा है, और इसको तबाही से बचाना सबसे बड़ा किरदार और रोल आपका है। अगर आप खामोश रहेंगे और मन की बात में ये बातें नहीं करेंगे जो मुल्क को बचाने वाली बातें हैं, तो फिर याद रखें, वही फिर उसी शेर पर बात ख़त्म करूँगा जो राहत इंदौरी का मैं बार बार शेर कहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मोदी जी और केंद्र सरकार से मैं कहूँगा कि जब आग लगेगी तो फिर आप और हम सब को जलाकर राख कर देगी। ये मुल्क बड़ा प्यारा है, मोदी जी इसको बचा लो और मन की बात में इन आतंकियों को रोकने के लिए भी कुछ बात कर लो।